ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد صدا مضطرب ہو گئی نام سے رسول دو سرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھیا فضا دوڑی سوئے در پھینکے سر پر سے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کلے سر نکل آئی باہر شاہ کے کاندھے پا دیکھا علی اکبر کو نیٹھا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے لا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے کسا راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہائے ہائے روکے بانوں سے یہ فرمانے لگے سروارے دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا مہاجبی سانس آتی ہے باہر دم ہے دم پسی کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاکھ اکبر کی جو
ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر ابرار حسین صاحب سوسانی پیش کر رہے تھے. میں سلام کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب سید ذل رضا زیدی صاحب سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. سلام کے لیے محترم سید ذل رضا زیدی صاحب. نعرہ حیدری حیدری. ایک بار پھر مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بار دیگر نعرہ صلوات. پانچ محرم مولا علی اکبر کی شان میں کلام پیش کرتا ہوں. عکس شبیر و مصطفیٰ اکبر عکس شبیر و مصطفیٰ اکبر قبلہ حسن پارسا اکبر قبلہ حسن پارسا اکبر. آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا کی زمین 60,000 درہم میں مولا علی اکبر کے نام قبالہ لکھوا کے امام حسین نے خریدی تھی. شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا ارشد بھائی, شعر دیکھیے گا. عکس شبیر و مصطفیٰ اکبر تیری جاگیر ہے یہ کرب و بلا تیری جاگیر تیری جاگیر ہے یہ کرب و بلا ہے تبھی خاک میں شفا ہے تبھی خاک میں شفا اکبر عکس شبیر و مصطفیٰ اکبر. ایک مشاہدہ کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ آنکھ سورج سے کیا ملائے کوئی شہزادے کا ذکر ہے, جا کے سننا ہے. آنکھ سورج سے کیا ملائے کوئی تجھ سے لیتا ہے وہ ضیا اکبر تجھ سے لیتا ہے وہ ضیا اکبر اور چاند کو تیرے رخ سے کیا نسبت وہ تو ہے تیرا نقش پا تیرا نقش پا اکبر. جا کے سننا, عجیب شعر پیش کر رہا ہوں. کائنات میں اللہ کو جس نام سے یاد کیا جاتا ہے, اذان میں 5 وقت
اللہ اکبر. شعر پیش کر رہا ہوں, توجہ چاہوں گا نجوی بھائی, شعر دیکھیے گا. تجھ کو اکبر بنا کے خالق نے, تجھ کو اکبر بنا کے خالق نے, تجھ کو اکبر, تجھ کو اکبر بنا کے خالق نے نام اپنا بھی رکھ لیا اکبر, نام حیدری, تجھ کو اکبر بنا کے خالق نے نام اپنا بھی رکھ لیا اکبر, اور مجھ کو ماں باپ کی دعاؤں نے تیرا ذاکر بنا دیا اکبر. مل کے درود پڑھیں بابا سے بلند. درود ایک مقبول عبادت ہے, بآواز بلند درود پڑھیں مل کے. عکس شبیر و مصطفیٰ اکبر, سننا مصرع سننا. شوق ہے گئی حسین بننے کا, شوق ہے گئی حسین بننے کا, اپنے ماتھے پہ لکھ لو یا اکبر, اپنے ماتھے پہ لکھ لو یا اکبر. مختصر کیا کلام, مختصر سے پہلے آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں. حسن کا آخری نبی قاسم, حسن کا آخری نبی قاسم, حسن کا آخری نبی قاسم, اور ہے حسن کا خدا اکبر, اور ہے حسن کا خدا اکبر. شعر کے لیے اتنی محنت کی تھی, شعر پیش کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. بولیے ہاتھ جوڑ کے یوسف, بولے یہ ہاتھ جوڑ کے یوسف, بولے یہ ہاتھ, بولے یہ ہاتھ جوڑ کر یوسف, حسن دینے کا شکریہ اکبر, حسن دینے کا شکریہ اکبر. شکل میں ہے عزا کی ذل رضا, آج موجود ہر جگہ آواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری, حیدری,
आवाज बुलंद नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावत। 1438 हिजरी के अशर मुहर्रम की 5वीं तकरीर इमाम बारगाह काज़मैन में आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मुसलसल गुफ्तगू है नूर और ज़हूर के मौजू पर। नूर जिससे दुनिया रोशन है, जो अव्वल है। नूर का ताल्लुक़ रूहानी दुनिया से है, नूर का ताल्लुक़ मादे से नहीं है। नूर को मिटना नहीं है, मादे को ख़त्म हो जाना है। नूर ने अबद में, अज़ल में ज़हूर किया था और फिर बार बार नूर ने ज़हूर किया और फिर नूर को ज़हूर करना है। इसका मफ़हूम यही है कि नूर को समझना बहुत मुश्किल मंजिल है, इसलिए कि इंसानी पैकर में हमारा जैसा इंसान जब नजर आता हो तो नूर की जो थ्योरी है इस्लामी और मजहबी, उसको समझने में इंसान मुश्किल समझता है कि ये कैसे हो सकता है कि नूर और खाक दोनों एक हो जाएं। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि इंसानी जिस्म सब यकसा नहीं है और सब एक मिट्टी से नहीं बने हैं। मिट्टियों की भी किस्में हैं, खासियतें, और हम अभी तक अपनी जमीन की मिट्टी के अलावा कहीं और की मिट्टी पा भी नहीं सके। चांद की मिट्टी साइंसदान लाए थे, उसकी नुमाइश भी हुई, म्यूजियम में भी रखी है। सितारों के वो टुकड़े जो टूट कर जमीन पर गिरे, वो भी शहाब साकिब मुख्तलिफ मुल्कों के शहरों के म्यूजियम में रखे हुए हैं, उनको देखा जा सकता है। तो अभी उन सैयारों और सितारों के मादे को, जिसे आप मिट्टी ही कहेंगे, हमने न देखा और न साइंस न ला सके। इस चीज को समझाने के लिए फिक्रे मासूमीन में इस बात को इस तरह बयान किया जाता है कि नून वाव एन नौ, जैसे कि जोश ने कहा चरखे नौवे बशर के तारे हैं हुसैन, तो नौवे बशर, तो नौ क्या है? नौ को समझिए, यानी अल्लाह ने मखलूकात को मुख्तलिफ नौ पर बनाया। मसलन 4 चीजें तो मशहूर हैं, एक जमादात, एक नबातात, एक हैवानात
اور چوتھے انسان. یہ چار مخلوق تو سامنے کی. کچھ وہ ہیں کہ جو جمادات سے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نباتات سے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حیوانات سے ہیں، کچھ وہ ہیں جو انسان سے. اب اس کے بعد یہ چار تو نظر آتی ہیں. اب مابارائی خلقت جو اللہ کی مخلوق ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ الگ الگ مخلوق ہے. اس میں ملائکہ ہیں، ملائکہ کے اوپر ملائکہ مقربین ہیں جو اللہ سے بہت قریب ہیں، وہ مقرب ہیں. اس کے نیچے پھر وہ مخلوق ہے جسے اجنہ کہتے ہیں. وہ بھی طاقتور ہے اور ہم سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. اس کو مٹی سے نہیں بنایا، اس کو دھوئیں سے اور آگ سے بنایا. یعنی نو بدل رہی ہے. اب نو کے معنی یہ ہیں کہ ایک نو جمادات، ایک نو نباتات، ایک حیوانات اور ایک نو ہے انسانوں کی. تو اس نو کو سمجھنا ہے. نون واو عین. تو ہر نو ایک دوسرے سے افضل بنائی. جمادات سے نباتات کو افضل بنایا، نباتات سے حیوانات کو افضل بنایا، حیوانات سے انسان کو افضل بنایا. اب اس کے بعد وہ مخلوق جو ماورائی ہے، اس میں نامعلوم کتنی مخلوق ہیں جو خلاؤں میں رہتی ہیں، جو فضاؤں میں رہتی ہیں، جو ہواؤں میں رہتی ہیں، جو سیاروں اور ستاروں میں رہتی ہیں، جن کو ہم پا نہیں سکتے. کچھ وہ مخلوقات ہیں جو عرش پہ رہتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پہلے آسمان پر ہیں، کچھ دوسرے پر، کچھ تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ. اس کے اوپر پھر اور منزلیں ہیں، وہاں کی مخلوقات اور ہیں. سب کی نو بدل رہی ہے. تو اسی طرح انسانوں میں اب نو بدلے گی. یعنی انسان ایک ہم ہیں، انسان ایک نو یہ ہو گئی. ایک ہم سے افضل نو ہوگی، اسے انبیاء اور ائمہ کہتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان، لیکن وہ افضل ہیں نو کے اعتبار سے. انسان ہونے کے باوجود نو کے اعتبار سے ہم سے افضل ہے. تو جب نو بدل جائے گی تو ایک نو دوسری نو کے کام نہیں آ سکتی. کیسے؟ مثلا درختوں میں نو الگ الگ ہے، نباتات میں ہر نو الگ ہے. آم الگ ہے، انار الگ ہے، سیب الگ ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیجئے کہ آم میں انار نکل آئیں اور انار کے درخت میں آم لٹک جائے. تو اسی طرح آپ گیہوں کے درخت سے جو نہیں اگا سکتے، اس لیے کہ جو کی نو اور ہے، گیہوں کی نو اور ہے. اسی طرح حیوانات اور انسانوں میں فرق ہے. حیوان اور نو ہے، انسان اور ہے. ورنہ کتنا آسان تھا کہ مردوں کے گردے بکیں، کلیجے بکیں اور دل بکیں اور اعضا بکیں. اس لیے کہ دوسرے مریض کو گردے چاہیے، خون چاہیے، خون دیجئے، چڑھا دیجئے. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ ماتمداروں سے کہا جائے اپنا خون مریضوں کو دے دیجئے، مریضوں کو دے دیجئے. تو آسان یہ تھا کہ بہت سے بندر پکڑ لیں، ان کا خون نکالیں اور چڑھا دیں. بہت سے کتے سڑک پہ پھرتے ہیں، ان کا خون نکالیں اور چڑھا دیں. بلیاں کتنی فاضل گھوم رہی ہیں، خون لیں اور چڑھا دیں. بندر کے گردے نکالیں، لگا دیں. بندر کا دل لگا دیں.
نہیں صاحب، 9 الگ ہے. بندر کے گردے انسان میں کام نہیں کریں گے، 9 الگ ہے. انار کا بیج آم کے درخت میں کام نہیں کرے گا، 9 الگ ہے. ہر گھاس، ہر پھل، ہر پھول کی 9 الگ ہے. ہیں سب درخت، ہیں سب نباتات، 9 الگ الگ ہے. جانور سارے ہیں، لیکن بندر کا دل کتے کے دل میں آپریشن کر کے نہیں لگ سکتا. ہیں سب حیوانات، 9 الگ الگ ہے. اسی طرح انسانوں بھی 9 الگ ہے. ماتم داروں کی 9 الگ ہے، عام لوگوں کی الگ. تو اسی طرح حیوانات کے اعضاء انسان کے نہیں لگ سکتے، اس لیے کہ 9 الگ ہے. اسی طرح ائمہ اور پیغمبروں کی 9 الگ ہے. آپ کے اعضاء ان کے کام نہیں آئیں گے، وہ اپنے اعضاء آپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ 9 الگ ہے. تو اب سمجھیے کہ 9 اس طرح الگ ہے کہ عام انسانوں میں بھی قرآن کے مطابق جو متقی ہو گئے، جو زاہد ہو گئے، وہ افضل ہو گئے. جنہوں نے علم حاصل کیا وہ افضل ہو گئے. تو آپ حاصل کر کے افضل ہوتے ہیں، جن کو ازل سے دے دیا جائے وہ کتنے افضل ہوں گے. تو اب ان کی 9 افضل ہے، ان کی 9 افضل ہے. اور جب ان کی 9 افضل ہے تو ان کو روح آپ کو بھی دی گئی ہے، روح ان کی بھی ہے. ان کی روح آپ کی روح سے افضل ہے. اس کے ساتھ ان کی روح نور کے ساتھ، انہیں نور ملا. عام انسانوں کو نور نہیں ملا، وہ ہو گئے نوری 9 کے اعتبار سے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیسے کا سوال ہی نہیں. کیسے اگر آپ کریں گے تو پھر یہ درخت کیسے، اور یہ اتنے جانور کیسے، اور یہ اتنے انسان کیسے. اللہ کی قدرت. جو اللہ انسانوں، حیوانوں، نباتاتوں، جمادات کو بنا سکتا ہے، وہ اپنے ائمہ اور انبیاء کو، اولیاء کو عام انسانوں سے اتنا افضل کر سکتا ہے کہ وہ جب چاہے نظر آئیں، چاہے تو نہ نظر آئیں. یہ نور کی خاصیت ہے، کبھی وہ ظاہر ہو جائیں اور کبھی وہ غیب میں چلے جائیں. یہ طاقت ان کے پاس ہے. وہ چاہیں تو عرش پہ رہیں، وہ چاہیں تو زمین پہ آ جائیں. وہ اپنے فاصلوں کو بغیر سواریوں کے طے کریں. ابھی یہاں ہیں، چند لمحوں میں وہاں ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ یہاں ہیں اور وہاں ہیں، ایک ہی وقت میں 40 جگہ ہیں. اس لیے کہ ان کی 9 ہم سے افضل. وہ نور ہیں. تو نور کو سمجھنا پڑے گا کہ نور ہے کیا. اور نور کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ کہاں تک محنت کریں گے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کیا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی مثال ایک نور کی مثال ہے. مثال دے دی، یہ نہیں کہا کہ اللہ نور ہے. اللہ نور نہیں ہے، بلکہ ایک مثال ہے نور کی. اور سورہ نور میں گفتگو ہو گئی کہ بھائی کہاں تک یہ نور روشن ہے، اور آخر میں کہہ دیا نور علی نور. بس یہ سمجھ لو ایسا نور کے نور پہ نور، نور پہ نور. تو امام سے پوچھا گیا یہ آخری آیت کیا ہے اس سلسلے کی نور کی، کہ نور علی نور، نور پہ نور، نور پہ نور کا سمجھے نہیں. یہ 12 امام ہے، نور پہ نور، نور پہ نور، نور. ایک آیا پھر نور، پھر نور، پھر نور، 12 تک نور ہی نور. اور اسی کو اللہ نے کہا ہم اپنے نور کو کامل کر کے رہیں گے، بھلے مشرک کراہت کریں. اور اسی بات کو اللہ نے کہا کہ یہ منہ سے پھونک کر
اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. یہ ساری آیتیں اس کے لیے ہیں جو امر کا مالک ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے سارا امر اتار دیا. لے جانے والے فرشتے اور روح امر کے مالک ہوئے. اس لیے اب جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الامر. صاحب کہتے ہیں مالک کو جو امر کا مالک ہے. اب امر کو سمجھ لیجئے کہ ہماری ہر سانس امر ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امر ہے. بغیر امر کے دنیا میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے بغیر امر الہی. اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے امر. جہاز اڑ رہا ہے یہ امر الہی ہے. یہ سائنسداں کا کمال نہیں ہے. سائنسداں جو کچھ ایجاد کر رہا ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ امر الہی ہے. جو چیز چاہے بنا لے. کمپیوٹر بنا لیا, ٹیلی ویژن بنا لیا, ریڈیو بنا لیا, اور راکٹ اور میزائل بنا لیے, سب کچھ بنا لیا, ہوائی جہاز بنا لیا, جو چاہے بنا لے. یہ اس نے نہیں بنایا, نہ اس کا کمال ہے, یہ امر الہی ہے. جہاز اڑ رہا ہے, ہوا پہ پرواز کر رہا ہے, دو پروں سے انجن چل رہا ہے, وہ اڑ رہا ہے. یہ جو چلا جا رہا ہے اپنی منزل تک, یہ امر الہی ہے. کیا ہے امر الہی؟ سائنسداں نے جہاز بنایا اور اڑایا, جیسے ہی اڑایا گر گیا اور آگ لگ گئی. کیا مطلب؟ امر الہی یہی ہے کہ ہم بننے نہیں دیں گے, لیکن اگر اڑ گیا تو امر الہی یہ کہ اڑے. سائنسداں کامیاب ہو اور منزل تک پہنچے, انسانی خدمت کر رہے ہیں, یہاں سے وہاں تک لوگوں کو راستہ کم کر کے پہنچا رہے ہیں. اللہ نے کہا ہاں کرو, ایسا کرو. ہمارا امر یہ ہے کہ ہوا پہ تم اڑاؤ گے, ہم اڑنے دیں گے. یہ ہے امر الہی. کام کا نہ بگڑنا اور انسانی ہاتھ سے کام ہو جانا اور اس کی کامیابی, یہ ہے امر الہی. وہ چاہے تو اسی کو بگاڑ دے, برباد کر دے, تباہ کر دے, اور چاہے تو کامیاب کر دے. اسی کو کہتے ہیں امر الہی. یہ سارا امر ہر سال مہدی کے پاس آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ اگر اس پہ کوئی بحث کرے کہ صاحب یہ اللہ کسی کو اپنا چارج دے دے گا, اس پہ تو بہت بحث ہے کہ بگڑتے ہیں لوگ, ناراض ہوتے ہیں. یہ سب مت کہیے کہ اللہ نے اپنا اختیار کسی انسان کو دے دیا اور آپ شرک کرتے ہیں اور آپ مشرک ہیں اور آپ ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں. یہ سب غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے اپنا علم کسی کو دیتا ہے, نہ اپنا اختیار کسی کو دیتا ہے, نہ اپنا کام کسی کو دیتا ہے. حالانکہ سورہ قدر میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے امر اتارا, یعنی قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے اندھے اصولوں کے آگے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی آیت سے بھی انکار. وہ آیتیں مددگار اسی لیے اللہ نے آیتیں رکھ دی ہیں کہ ہماری گفتگو کو کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے. یہ آیتیں مددگار ہیں. اللہ کے فرمان, اللہ کی وحی ہمارے لیے مددگار ہے. ہم امر ہر سال شب قدر میں اتارتے ہیں, یعنی کسی کو مالک بناتے ہیں اپنے ارادوں کا, اپنی مرضیوں کا, اور سارا امر اسے دے دیتے ہیں. کل, غضب کر دیا اللہ نے کل کہہ کر قیامت کر دی. اور یہ کل کہاں کہاں نہیں اللہ نے کہلوایا پیغمبر کی زبان سے. عمرو ابن عبد ود جب آیا تو رسول اللہ نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابل کا, کل ایمان تو علی ہے, اب بچا کیا؟
اور کل امر تو مہدی کے پاس ہے، اب بچا کیا؟ اب یہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، یہ شرک ہو جائے گا، تو دیکھیے ابھی ہم لائن لگائے دیتے ہیں شرک کی. بھائی اگر اللہ ہی کو اپنے ارادے سے سارا کام کرنا ہے تو اب یہ بتائیے، جواب دیجئے، کروڑوں فرشتے بنائے اور حدیث بنا بنا کے بیان کر دی گئی اور سارے مسلمانوں سے کہہ دیا گیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہوا چلاتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو آگ لگاتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو پانی بہاتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین کو چلا رہے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں، ایک فرشتہ ایسا ہے جو موت دیتا ہے، روح قبض کرتا ہے، ایک فرشتہ مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، کچھ فرشتے وہ ہیں جو عرش کو کاندھے پہ اٹھائیں، کچھ فرشتے سورج کو چلا رہے ہیں، کچھ چاند کو چلا رہے ہیں، کچھ سیاروں کو چلا رہے ہیں، کوئی فرشتہ یہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہاں طوبہ میں ہے، کوئی کوثر کے پاس ہے، کوئی سلسبیل کے پاس، سب کی ڈیوٹیاں لگی، سب سارے کام کر، اللہ کیا کر رہا ہے؟ موت ملک الموت دے رہے ہیں اور پیدائش کا فرشتہ آ رہا ہے، پیٹ میں بچہ بنانے والا فرشتہ بھی ہے جو نقش و نگار بنا کے چلا جاتا ہے، سب حدیثیں ہیں، میں کیا کروں؟ اور سب مانتے ہیں اس کو، تو پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں؟ ارے ملک الموت کے ہاتھ میں ہے. نہیں، وہ فرشتوں کا کام اللہ ہی کا کام ہے، نہیں وہ فرشتوں کا کام اللہ ہی کا کام ہے. تو ہو گئی بات، پھر یہ بھی بات ہو گئی کہ فرشتوں کو تو ید اللہ نہیں کہا گیا. اور موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہے کہ آپ کو یہ ید اللہ کا خطاب جو ہے وہ حدیث میں ہے. رسول اللہ نہیں، آیت نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پہ فوق رکھتا ہے، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. تفسیر میں کہا گیا یہ اللہ کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، رسول کا ہاتھ ہے. اب رسول کے ہاتھ کو جو تھام لے خیبر میں، وہ بھی تو ید اللہ ہے. تو یہ اس میں شرک وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. یہ اصل میں دیکھیے موضوع سے ہٹانے اور بہکانے والی بات ہے. اصل شرک جو ہے اس سے ذہن ہٹانے کے لیے یہاں شرک ہو گیا، وہاں شرک ہو، دیکھیے ارے دیکھیے وہ اس طرف ہو گیا شرک. اب جو اصل مقام ہے وہاں سے سب کا ذہن جڑ سے ہٹ گیا. اب کسی کو نہیں معلوم کہ بھیا اصل شرک کیا ہے. سب کو یہی یاد ہے، یہ لکڑی، یہ کپڑا، یہ فلانا، یہ کاغذ کی چیزیں بنانا، یہ لکڑی کی چیزیں، یہ سب شرک ہے. تو اب سب کا ذہن ادھر ہی لگا ہوا ہے، سن رہے ہیں کہ شرک مگر کیے جا رہے ہیں اور کچھ کہے جا رہے ہیں. تو اب سب کا ذہن ادھر ہی لگا ہے، ہاں بھائی شرک ہے، ہاں بھائی شرک ہے، ہوگا شرک ہے. اصل جگہ سے ذہن ہٹ گیا. وہ پہلا آدمی کون ہوگا جس نے وہاں سے ذہن ہٹایا؟ مزیدار تو وہ آدمی تھا جو تمام نو کے لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے گیا کہ اصل شرک کیا ہے. تو اللہ سے پوچھیں اصل شرک کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا کہ بھائی جتنے گناہ کرو گے 2 گناہ ایسے ہیں جو کبھی معاف نہیں کروں گا اور سب معاف کر دوں گا، لیکن 2 تو کبھی معاف نہیں ہوں گے.
ایک شرک نہیں معاف کروں گا اور دوسرے کسی کا بے خطا قتل معاف نہیں ہوگا ہمارے ہاں، اور مشرک بھی معاف نہیں ہوگا. تو یہ دو بڑے گناہ ہیں. تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ تو پتہ چلے پھر اللہ ہی سے پوچھیں نا کہ اصل شرک کیا ہے. اصل شرک یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جتنے احکامات اتارے، آیتوں میں جتنے حکم دیے، ان میں سے اگر ایک حکم بھی چھوڑ دیا اور 10 مان لیے، یہ ہے شرک. تو رسول پہ جو کچھ اترا، نماز اترا، روزہ اترا، حج، زکوٰۃ، سب کچھ مانتے چلے جائیے. لیکن اگر اللہ یہ کہے غدیر کے دن من کنت مولا ہو فہذا علی، یہ ہے شرک. نہ ماننا، ولایت علی کو چھوڑ دینا. اب وہاں سے تو دیکھیے ذہن ہٹا دیا اور دوسری طرف لگا دیا. اب آپ اس میں اضافے کرتے جائیے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. تو ہر آدمی ڈھونڈ رہا ہے شرک کہاں ہے، تلاش میں ہے، تلاش میں. دیکھیے شرک کا مسئلہ اس کے لیے زیادہ بڑا ہے اور زیادہ اہم ہے. جو شرک کر چکا ہو اسے شرک کا مزہ معلوم ہے نا، اور اس نے شرک چھوڑا. اب شرک اس کی نظر میں کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ بتوں کو پوج رہا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے. یعنی اللہ کے نام میں بتوں کو ڈال رہا ہے، مٹی کے بت. تو اب مٹی اور پتھر کے بنے بت جو ہیں وہ شرک ہیں. اس نے چھوڑ دیا، بت پرستی چھوڑ دی، پتھر کو چھوڑ دیا، مٹی کو چھوڑ دیا. لکڑی کے بت بھی بنتے تھے، لکڑی کو بھی چھوڑ دیا. تو اب چونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں اب ادھر نہیں ہوں، تو وہ ہر وقت یہ پکار رہا ہے وہ شرک تھا، وہ شرک تھا، وہ شرک تھا. اب اس نے کسی کو اگر دیکھا کہ یہ پتھر کے پاس بیٹھا ہے، اب وہ تو ڈرا ہوا ہے نا کہ کہیں مجھ پہ پھر الزام نہ آ جائے کہ تو دل سے نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ ڈرائے گا. یہ کیا بیٹھے ہو یہاں، پتھر کے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ چھوڑو اسے، یہ حجر اسود پتھر ہے، یہ مقام ابراہیمی پتھر ہے، یہ کعبے کی دیواریں پتھر کی. چونکہ وہ ڈرا ہوا ہے پتھر سے کہ اس کی وجہ سے میں گناہگار مشرک تھا، اور یہاں اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان پتھروں کو چھوڑو اور کعبے کے ان پتھروں کو مانو. لکڑی کے بت چھڑوا رہا ہے اور نوح کی کشتی منوا رہا ہے. مشرک کے پرچموں کو پامال کروا رہا ہے اور موسیٰ کے عصا کو منوا رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کچھ چیزیں مانو، صرف نبی کو نہ مانو. نوح کے ساتھ ان کی کشتی مانو، موسیٰ کے ساتھ ان کا ڈنڈا مانو، سلیمان کے ساتھ ان کا تخت مانو، داؤد کے ساتھ ان کی زرہ مانو، ابراہیم کے ساتھ ان کا وہ کرتا مانو جسے پہن کر وہ آگ میں گئے تھے تو جلے نہیں. یعنی نبی کو بھی مانو اور ان کی چیزوں کو بھی مانو. تو یہ آخری نبی تک معاملہ آ گیا. نبی کو بھی مانو اور نبی کے خچر کو بھی مانو، نبی کو مانو، نبی کی اونٹنی کو بھی مانو، نبی کو مانو، نبی کی چادر کو بھی مانو، نبی کے امامے کو بھی مانو، نبی کی تلوار کو بھی مانو. تو پتہ چلا نبی کے نواسوں کو بھی مانو، نبی کے داماد کو بھی مانو، نبی کی بیٹی کو بھی مانو. تو جب نواسوں کو مانو تو پھر نبی کے نواسوں کے جھولوں کو بھی مانو.
تو جہاں حسرتیں صرف گفتگو ہے اور کاغذ پہ لکھا ہے، تو اللہ بے اختیار ہو جاتا، وہ قادر مطلق نہ رہتا اگر وہ ظہور نہ رکھتا۔ ظہور اس نے اسی لیے رکھا کہ دین ہمارا پوری دنیا میں پھیل جائے، لیکن یاد رکھنا مالک دین میں رہوں گا۔ کوئی دین کا اتھارٹی بن کر، دعوے دار بن کر ٹھیکیدار نہ بن جائے کہ فتوے دینے لگے۔ دین میں فتوے دینے کا حق نہیں ہے، اس لیے ہم نے ظہور مہدی رکھا ہے، اس لیے ظہور مہدی رکھا تاکہ ایک ایک چیز کا حساب پیش کیا جائے۔ امتحان گاہ سے گزر جاؤ تو یہ نہیں کہ صرف مہدی کے دور کے انسان، آدم سے لے کر ظہور تک قبر کے ہر مردے کو اٹھایا جائے۔ سرکار جب تیسرے عرش پہ معراج میں پہنچے تو وہاں ایک جوش مارتا بڑا دریا دیکھا، جس کے پاٹ اتنے چوڑے تھے کہ اس کے کنارے نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اور پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے پوچھا جبریل سے، یہ کیسا دریا ہے؟ جبریل نے کہا یہ دریائے حیوان ہے، اس کا نام ہے دریائے حیوان۔ کا اس کا کیا مقصد ہے بنانے کا پروردگار کا؟ کہ جب ظہور مہدی ہوگا آپ کا 12واں جانشین آئے گا دنیا میں ظہور کر کے، تو اسی دریا کا پانی قبروں پہ برسے گا اور مردے زندہ ہو کر ان کا گوشت اسی پانی سے بنے گا، دریائے حیوان سے، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ادھر حدیث یہ ہے کہ اتنی بارش ہوگی ظہور مہدی سے 40 دن پہلے کہ دنیا میں کبھی ایسی بارش ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا جل تھل ہوگا پانی رکے ہی گا نہیں، برسے جائے گا، مسلسل برستا جائے گا، اور اتنا بڑھتا جائے گا کہ قبروں میں پانی داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے دریائے حیوان کی بارش، اور اس پانی کی خاصیت یہ کہ ہڈی میں گوشت پیدا کرے گا، اور وہ بالکل تیار انسانی ڈھانچے جو ہیں مجسم انسان بن جائیں گے۔ قادر مطلق ہے۔ قرآن میں کہتا ہے جیسے پہلی بار تمہاری خلقت تھی، کیا ہم کوئی معذور ہیں کہ دوسری بار ویسی خلقت نہ کر؟ اس کے معنی دوسری خلقت ہوگی، اور سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس طرح اٹھیں گے کہ جب ان کی روح واپس آئے گی جس میں جیسے سو رہے تھے، تو کہیں گے ابھی تو ہم پوری نیند سوئے نہیں۔ سارے مردے عجیب باتیں کریں گے، اٹھتے کہیں گے یہ کس نے ہمیں جگا دیا، ہماری نیند خراب کر دی۔ سارے مردے یہ کہیں گے، یہ آیت ہے قرآن کی کہ مردے یہ کہیں گے کہ کس نے ہم کو جگا دیا، ہماری نیند خراب کر دی، اتنے تو ہم آرام سے سو رہے تھے۔ اچھا تو اس وقت تو آپ کی ہڈیاں تھی، کیا سو رہے تھے اور کیا نہیں سو رہے تھے؟ یہ تو حیوان کے پانی نے آپ کا گوشت بنایا کہ تھوڑی دیر کا مردہ پنا آپ سمجھے کہ جیسے ہمیشہ آرام سے سو رہے تھے۔ ارے جانے کیا کیا آپ پر ہو چکا، بھی اٹھیے تو پتہ چلے گا معاملہ کیا ہوا، کیا کیا ابھی اس سے پہلے کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ مرے تھے اس سے پہلے کے معاملات بھی سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور کوئی چیز سنائی نہیں جائے گی کہ کاغذ پہ لکھ کے کاغذ دیا جائے گا نام عمل، نہ، سب معاملات تیار ہیں، سب چیزیں ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی۔ ایک ٹی وی اور ویڈیو کا ڈھیر، وہاں کونے میں بیٹھیے، ٹی وی لگائیے اور یہ بیٹھے بیٹھے ویڈیو دیکھیے، اور پھر دیکھیے اپنی لائف کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اور بڑھاپے تک کیا کیا کیا۔ اب دیکھ لیجئے، ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے رہیے گا، کوئی اور تو نہیں دیکھ۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، سب اس نے دیکھ ڈالا،
اس نے سب دیکھ ڈالا، آدم سے لے کے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس نے سب دیکھ لیا۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک دن کہا مجھ کو دکھا یہ زمین کا کنٹرول کیسے چل رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، مجھے دکھا۔ یقین نہیں، یقین ہے، یقین میں اضافہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو کائنات کا کنٹرول دکھایا کہ کائنات کہاں سے یہ چل رہی ہے پوری۔ ہم نے ان کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے۔ پردے جو ہٹے تو کائنات تو نظر آئی، اپنی دنیا بھی نظر آئی اور دنیا کے سارے انسان نظر آئے۔ ایسے ایسے کاموں میں نظر آئے، ابراہیم دیکھ دیکھ کے گھبرا گئے۔ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اوپر سے دیکھ رہے تھے نا، جہاں سے کائنات چل رہی ہے وہاں سے دیکھ رہے تھے، اور ہر گھر میں دیکھ رہے تھے، ہر حجرے میں دیکھ رہے تھے، جائز کام بھی دیکھ رہے تھے اور ناجائز کام بھی دیکھ رہے تھے۔ اور ہم نبی کو پتا ہے اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ جہاں چاہے ناجائز تھا کہتے جا رہے تھے موت دے دے پروردگار، ارے اسے مار دے، ملک الموت کو کیا چاہیے، وہ دوڑے جلدی سے روح قبض کر لی۔ وہ تو تیاری کھڑے ہوئے تھے کہ آج ابراہیم حکم دیں گے اور ہم روحیں قبض کریں گے۔ جس جرم میں ابراہیم نے دیکھا اور غصے سے جلال سے کہا اس کی روح قبض کر لو، ملک الموت دوڑے جلدی سے۔ کافی دیر تک ابراہیم مارتے رہے لوگوں کو اور ملک الموت ایسی حالت میں روح قبض کرتے رہے کہ سارا مزہ ان کا خراب کر دیا۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، کیا میری ساری مخلوق کو مار ڈالو گے؟ اس کے معنی اکثریت کچھ کر رہی تھی، سب گناہ میں مبتلا تھے پورا ورلڈ، اور ابراہیم دیکھ رہے تھے۔ تو کیا تم مار ڈالو گے؟ کہ تو میرے آنکھوں کے سامنے جب ہو رہا ہے تو میں کیسے برداشت کروں، اور کیوں نہ موت کی بددعا کروں ان کے لیے، منحوسوں کے لیے، کمینوں کے لیے اور مردودوں کے لیے اور خبیثوں کے لیے۔ تو اللہ نے کہا تم نے ایک ہی بار آج دیکھا ہے، میں تو دیکھے جا رہا ہوں، ارے میں تو دیکھتا ہوں اور موت نہیں بھیجتا۔ یعنی یہاں سے ثابت ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، سب کچھ دیکھتا بھی ہے لیکن سزا نہیں دیتا۔ اس لیے بعد میں کہا مالک یوم الدین، ایک دن مقرر کیا ہے، ہر چیز کا حساب لوں گا، جو سمجھ میں آئے کرو، اختیار تو ہم نے دے دیا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ ہم نے اول روز کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین بنائی ہم نے اپنے لیے نہیں، ہمیں زمین کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہمیں پڑ گئی تو ہم رب کب رہے؟ رب کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ زمین بنائی اس نے کسی اور کے لیے، جس سے محبت تھی اس کی محبت میں بنائی تاکہ دنیا کو سجائے، اور سجانے کے بعد اعمال کا حساب کتاب ہو تاکہ پتہ چلے کہ نور کی افضلیت کیا ہے، انسانوں پہ ظاہر ہو کہ سارا حساب ان کو لینا ہے، ہم کو نہیں لینا، اس لیے کہ ہم تو بنا کے بے نیاز ہو گئے، ہمیں انسانوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہم نے نبی اور امام کو بھیجا کہ ان کی اطاعت کرو، اس لیے تمہیں بنایا ہے، تمہاری اطاعت ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گی، نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت، نہ تمہارے رکوع کی ضرورت، نہ تمہاری تسبیح کی، ہم ماورا ہیں ان چیزوں سے۔ ہم نے تمہیں اس لیے بنایا کہ سرکار محمد کی اطاعت کرو اور ان کے نائبین کی اطاعت کرو اور ولایت کی اطاعت کرو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اس میں تم پاس ہوئے یا فیل، تم نے جرم کیا ہے، اب سزا تمہیں ملے گی، اور یہی انوار جو ہیں یہ منزل عدالت پر ہوں گے، عدالت پہ ہوں گے اور یہ فیصلہ کر دیں گے۔ تو ان کا رہنا ضروری ہے، ان سے وفادار رہنا ضروری ہے، اور اگر ان کے وفادار نہیں ہو
تو کچھ اور کام کرو گے، تو کچھ اور کام کرو گے۔ تو وہ ایک بیٹھا ہوا ہے جس نے کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا، میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں ایک کو بھی صراط مستقیم پر نہیں آنے دوں گا۔ اور اس کے بعد کہا یہ بھی بتایا کس کس طرح بہکاؤں گا۔ اس نے کہا ایسے عمدہ عمدہ بازار بناؤں گا کہ سب بازاروں میں جا کے کھو جائیں گے، ہر ایک بازار جانا چاہے گا، بازار سجا دوں گا بہکانے کے لیے۔ دیکھیے کتنے بازار بنتے چلے جا، جیسا اس نے کہا تھا وہ کر کے دکھا رہا ہے۔ سارے ملک کی دوڑ اس پر ہے کہ بہترین بازار بن جائیں، اتنے بازار بن جائیں کہ ٹریفک رک جائے، اس لیے کہ بغیر دیکھے نہ گزریں۔ اور فطرت میں شیطان نے ڈال دیا، مڑ کے تو دیکھو امتیاز بنا کیسا ہے، کبھی آ جانا اندر، ابھی دیکھتے ہوئے گزر جاؤ۔ بازار پہ بازار اب پورا کراچی بازار بننے والا ہے۔ جس سڑک پہ جاؤ 5-10، پہلے شادی ہال اتنے بن رہے تھے، اب ایسا لگتا ہے شادیاں ہوں گی ہی نہیں، سارے شادی ہال ٹوٹ کے بازار بن رہے ہیں۔ کون بنوا رہا ہے؟ نہ قرآن میں حکم ہے کہ بازار بناؤ، اور نہ حدیث میں ہے کہ بازار بناؤ۔ اور بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں بن رہے ہیں کہ نہیں؟ اردن میں میں نے دیکھا بازار، پیدل جو چلا تو 2.5-3 میل کا ختم ہی نہ ہو۔ میں نے کہا چھوڑو بھیا بازار، اور عجیب عجیب چیزیں کھڑی ہوئی ہیں شیشے کے پیچھے، عجیب بازار ہے۔ اردن میں نے دارالحکومت میں ان کے دیکھا، اسی طرح کویت میں دیکھا، دبئی میں دیکھا، ارے بازاروں کی بھرمار ہے۔ ایسے بڑے 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 بازار، چلتے چلتے تھک جائیے۔ بعض بازاروں میں گاڑیاں ان پہ بیٹھ کے جائیے، پیدل نہ جائیے۔ تو یہ بازار کون بنوا رہا ہے؟ نہ قرآن کا حکم ہے، نہ حدیث کا حکم ہے، نہ تاریخ میں ہے، نہ کسی اولیاء نے بنوایا، نہ کسی پیغمبر نے بنوایا۔ اور بازار بن رہے ہیں اور سب بازار جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک۔ یہ ہے شرک، بازاروں میں جانا شرک ہے، مجلسوں میں جانا شرک نہیں ہے۔ وہ جو ٹھیلے والے آتے ہیں بیچتے ہیں سودا، وہ تک منع ہے قرآن میں۔ جناب علی سورہ جمعہ پڑھ لیجئے، جمعے میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز پڑھانے رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، آٹا بیچنے والے، دال بیچنے والے، سبزی بیچنے والے مسجد نبوی کے سامنے ٹھیلا لے کے آ جاتے تھے، سب نمازیں توڑ توڑ کے ٹھیلے کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ یہی سورہ جمعہ میں لکھا ہے اور یہی جمعے میں پڑھایا جاتا ہے۔ عجیب ہے، جمعے کی نماز کے اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ جمعہ پڑھنے والے بھاگ جاتے تھے۔ آٹے کے لیے، سبزی کے لیے۔ تو بھائی نمونہ دکھائیں گے نا مہدی کے جمعے کی نماز کیا ہوتی، تو ساری مسجدوں کو گرا دیں گے جو غلط بنی ہے، نہ قبلے کی طرف ہیں اور نہ جو اسلامی نماز ہے مسجد ہے۔ بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں۔ اسلامی مسجد یہ ہے کہ جو نماز پڑھے تو باہر سے نظر آئے نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اتنی نیچی دیوار ہو یا قلعوں میں چھپا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک ایسی مسجد تعمیر کریں گے کہ جس کی ایک سرحد کوفے پر اور ایک حلے پر، اور ایک وقت میں 2.5 لاکھ نمازی آ جائیں گے، تو پھر دیکھی جائے گی وہ نماز۔ اچھا اب یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں گے، مہدی کچھ بھی کر رہے ہوں گے، اپنی جگہ پہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی ہتھیلی جو ہے وہ پوری دنیا بن جائے گی۔ یوں کریں گے آپ جیسے موسیٰ کو ید بیضا، ویسے ہی مہدی کی ولایت پر چلنے والوں کے لیے معجزے ہاتھ میں بھی ہوں گے، چہرے میں بھی، دل میں بھی اور طاقت میں بھی۔
کہ ہر مومن میں اتنی طاقت اللہ دے گا جو 40 پہلوانوں کی طاقت ہو، ایک ہاتھ سے پورا درخت جڑ سے اکھاڑ لیں گے. ہر مومن میں اتنی طاقت. تو مومن بھی نورانی ہو جائے گا ظہور کے ساتھ، اور اس کو وہ ماورائی طاقتیں کہ جہاں سائنسدانوں کے بنائے ہتھیاروں کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اور رہ گئی ہے کہ ساری دنیا کو دولت چاہیے، مہدی چلتے جائیں گے اور زمین کو ٹھوکر ماریں گے، جو کچھ تیرے پاس ہے اگل دے. تو اب تک جو اندر خدائی میں سائنسدان نہیں تلاش کر سکے، زمین اسے چھپائے بیٹھی ہے کسی کی ٹھوکر کی دھمک سننے کے لیے. اپنا خزانہ چھپائے ہوئے ہے کہ کوئی اپنے قدم سے مجھے مس تو کرے، میں کلیجہ پھاڑ کے سب دے دوں. تو خزانے اندر چھپے ہوئے ہیں مہدی کے لیے. جب ٹھوکر ماریں گے خزانے ابل پڑیں گے اور پھر آواز دیں گے تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اس سونے چاندی اور جواہرات اور دولت کے لیے لوٹ لے جاؤ. اتنا ہے کہ لوٹ لے جاؤ، پڑا رہے گا، کون لے کے جائے؟ اب سونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب چاندی کی کیا ضرورت ہے؟ اب جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اب تو قربت اللہ سے ہو گئی. ابھی تک تو ایسے ہی کاغذی قربت تھی، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، پڑھ لیا، ہم اللہ سے بڑے قریب ہیں، ہم اللہ والے. ارے جب تک اللہ والا دکھائے نا نور الہی، تب تک آپ اللہ والے بنیں گے کیسے؟ اس لیے ایک دن رکھا گیا ہے تاکہ اصل حقیقت دین کی روح پا سکو، اور یہاں سے نورانی بن کر تو مومنین فرشتوں کو دیکھیں گے، اجنہ کو دیکھیں گے. یعنی آنکھوں میں وہ طاقت آ جائے گی کہ جتنی بار میکائیل اور جبریل مہدی کے پاس آئیں گے اور جہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اب جبریل آئے ہیں امام زمان. ارے اس زمانے میں یہ خبریں تھوڑی ہوں گی کہ وہ پکڑا گیا اور یہ پکڑا گیا، اور خبریں یہی ہوں گی اب جبریل آئے ہیں، اب میکائیل آیا ہے، اب یہ پیغام آیا ہے، اب یہ امر الہی آیا، اب یہ ہونے جا رہا ہے، اب یہاں مہدی دورہ کریں گے، اب اس ملک میں مہدی ہے، اب فلاں ملک نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مومن. یہ ہوں گی خبریں. یہ ہوں گی خبریں. تو کیا کیا عطا کیا جائے گا؟ نور بھی مومن کو دیا جائے گا اور طاقت بھی دی جائے گی. تو جب آنکھ سے دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا والوں کو اللہ نے کتنی طاقت عطا کی، اور اس طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ حسین کے پاس اتنی طاقت تھی کہ پوری دنیا فتح کر سکتے تھے ایسے بہادر. اور مورخ نے لکھا کہ 4 بہادر ایسے تھے کہ جن کا روئے زمین پہ کوئی جواب نہیں تھا. ایک حضرت محمد حنفیہ علی کے بیٹے، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار، تیسرے جناب مسلم ابن عقیل، چوتھے حضرت عباس علمدار. 4 طاقتیں حسین کے پاس. 4 ہی کی ضرورت تھی کہ 4 سمت حملہ ہو اور چاروں سمتیں فتح ہو جائیں. یہ ایسے 4 بہادر تھے. حسین نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا. محمد حنفیہ کو مدینے میں روک دیا کہ ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ آپ علیل بھی ہیں اور صغرا تنہا ہے، اس لیے ہم آپ کو مدینے میں چھوڑتے ہیں. ہماری نانی ام سلمہ اور عباس کی والدہ گرامی ام البنین یہ بیویاں موجود ہیں،
اس لیے آپ ان کی خدمت میں رہیں، جو انہیں ضرورت ہو، جو یہ کہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، اس لیے آپ مدینے میں رہیے۔ اور عبداللہ ابن جعفر طیار، چونکہ آپ کے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اس لیے آپ پر جہاد ساقط ہو گیا، آپ کو ہم نہیں لے جائیں گے، آپ کو ہم اپنی زمینوں پہ مقرر کرتے ہیں۔ محمد حنفیہ ہمارے خاندان بنی ہاشم کو دیکھیں گے، آپ ہمارے زمینوں کے نگراں رہیں گے، جو مدینے میں ہماری جائیداد ہے اور ذمہ داری ہے۔ اب رہ گئے عقیل اور عباس، دو کو ساتھ لیا، لیکن 6 مہینے کے بعد مکے سے مسلم کو جدا کیا اور کوفے بھیج دیا، وہاں مسلم قتل ہو گئے۔ اب ایک طاقت بچی جس کا نام عباس ہے۔ یہ تو 4 نامور بہادر تھے جن کی طاقت ماورائی طاقت تھی، جو خیبر بھی اکھاڑ سکتے تھے، جو عمرو ابن عبد ود جیسے بہادروں کے کلیجے چیر سکتے تھے۔ یہ 4 ایسے تھے، لیکن اس کے علاوہ حسین کے پاس جتنے تھے وہ سب اتنے بہادر تھے کہ ان کی شجاعت کا جواب نہیں تھا۔ اس میں پسران مسلم بہت بہادر تھے، اون محمد بہت بہادر تھے، حضرت قاسم بہت بہادر تھے، حضرت علی اکبر بہت بہادر تھے۔ شجاعت سب کے پاس تھی، لیکن دنیا نے ابھی ان کی شجاعت نہیں دیکھی تھی۔ محمد حنفیہ کو لڑتے ہوئے صفین میں دیکھا تھا، جمل میں دیکھا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کی جنگ صفین میں، نہروان میں اور جمل میں دیکھی تھی دنیا نے۔ عباس کی لڑائی صفین میں دیکھی تھی، مسلم کی لڑائی بھی جمل، صفین اور نہروان میں دیکھی تھی۔ چاروں کی شجاعت سے عرب والے واقف تھے۔ حسین نے یہ چاہا کہ میرے گھر کے بچوں کی طاقت کو کربلا میں دکھا دیا جائے، اس لیے اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ بزدلوں کو قتل نہیں کیا۔ دیکھیں حسین لڑے کیوں، حسین کے بچے لڑے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ شجاعت اتنی ہے کہ تم ہم پر حاوی نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ آج اللہ نے تقدیر کر دیا ہے کہ شہادت سے ہی رتبہ بڑھے گا، اس لیے شہادت تو ہم بعد میں لے لیں گے، لیکن اتنا ماریں گے کہ عرب کی تاریخ کو یاد رہے، عرب کی تاریخ کو یاد۔ اس لیے اذن تھا علی اکبر کو، دیکھیے علی اکبر کو اذن ملا ہے، قاسم کو اذن ملا ہے، خوب لڑو، جتنا لڑ سکتے ہو لڑو، جبکہ 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ شجاعت کا کیا عالم۔ اور جس وقت حضرت علی اکبر نے حملہ کیا ہے، فوج پہلے تو لڑنے ہی کو نہیں تیار تھی، کہ علی اکبر نے جو چہرے سے نقاب ہٹائی اور میدان میں نور کا ظہور ہوا تو لوگ سمجھے رسول کے نور کا ظہور ہوا ہے۔ ہر ایک کہتا تھا شبیہ مصطفیٰ ہیں، عمر سعد ہم ان پر تیر کیسے چلائیں۔ یہ عالم تھا کہ حسن علی اکبر کا واضح ہو گیا کربلا میں کہ شبیہ رسول ہیں۔ ایک ایک نے پکار کے کہا شبیہ رسول ہیں۔ عمر سعد نے کہا حملہ کرو، بہت بہادر جوان ہے، تم سب کو مار ڈالے۔ بکھرا ہوا لشکر جمع ہوا، تیر چلائے، نیزے چلائے، تلواریں چلائیں، لیکن کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ قریب آیا اور علی اکبر کی تلوار سے ذبح ہوا۔ لاش پر لاش گرتی تھی، یعنی لاشا گرا ہے اس پہ دوسرا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور ایک سمت نہیں لڑ رہے تھے بلکہ 4 سمتوں میں لڑ رہے تھے۔ اور عقاب اتنا بہادر تھا علی اکبر کا گھوڑا کہ بغیر لجام کھینچے ہوئے علی اکبر کے ارادے کو سمجھتا تھا کہ کس طرف سے علی اکبر وار کریں گے، دائیں سے کریں گے یا بائیں سے، اسی وقت مڑ جاتا تھا، وہ مڑتا جاتا تھا، علی اکبر وار کرتے جاتے تھے۔
اب علی اکبر وہ خوش قسمت ہیں جن کی جنگ حسین نے کھڑے ہو کر دیکھی، اور فخر کیا علی اکبر کی جنگ پر۔ ہر وار پر مرحبا کی صدا آتی تھی، مرحبا علی اکبر، مرحبا علی اکبر۔ تو جب واپس آئے علی اکبر تو کہا بابا میرے ہر وار پر آواز آتی تھی مرحبا، میرا نام لے کے کوئی کہتا تھا مرحبا، بابا یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کہ تمہارے دادا علی کھڑے ہوئے تمہارے وار کی تعریف کر رہے تھے، جیسے جیسے تم قتل عام کرتے تھے علی کہتے تھے مرحبا۔ ہمارے دادا نے تمہاری جنگ دیکھی ہے، تو علی جس کو داد دیں کتنا شجاع ہوگا وہ۔ اور واپس ہوئے علی اکبر، اور واپس آ کر کہا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں میرے لال، میں تمہاری جنگ تو دیکھ رہا تھا، کیسا لڑا میں؟ کا کیا تعریف ہو، جیسے خیبر میں علی لڑے تھے، جیسے خندق میں علی لڑے تھے، تم تو اس شان سے جنگ کر رہے تھے۔ دنیا کا دستور ہے کہ بچہ جب باپ سے کسی کارنامے پر داد لیتا ہے اور داد لینے کے بعد پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب باپ مجھے کوئی تحفہ بھی دے دے، تو علی اکبر کو معلوم ہے کہ بابا نے داد دی ہے اور میں نے داد لی ہے اپنے کارنامے پر، تحفہ مانگ لوں۔ تو بے اختیار کا بابا ایک جامع آپ کہیں سے اگر مل جاتا تو آپ دیکھتے پھر میں کیسی جنگ کرتا۔ علی اکبر باپ بہت مجبور ہے، لیکن جو سبیلیں رکھی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ علی اکبر نے ایک جام مانگا تھا اور حسین بیٹے کو پانی نہ پلا سکے، اس لیے اب کوئی پیاسا نہ جائے، جو راستے سے گزر رہا ہے وہ پیاسا نہ جائے، اس لیے سبیل پہ پانی رکھا ہوا ہے۔ جگہ جگہ سبیلیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں، علی اکبر کے نام پہ پانی پلا دو۔ علی اکبر پانی مانگ رہے تھے، نہیں ملا، ہم پانی پلائیں گے شہزادے کے نام پر۔ بیٹا پانی کی سبیل نہیں ہو سکتی، ایسا کرو اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو۔ دہن میں زبان رکھ کے نکال لی، کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں پیاس سے۔ کہا بس پھر علی اکبر پانی تو نہیں ملے گا، تمہارے نانا کوثر کے کنارے تمہارے جد رسول خدا کوثر کا جام لیے انتظار میں کھڑے ہیں، تم پہنچو گے تو تمہاری پیاس بجھے گی۔ کوثر کے کنارے یہاں تو پانی نہیں ملے گا۔ علی اکبر واپس ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھے، حسین کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، علی اکبر چلے گئے۔ علی اکبر گئے اور پھر جنگ کی، اور پھر ایک بہت بڑا پہلوان شام کا رہنے والا مقابل میں آیا علی اکبر کے، اس لیے کہ اب انفرادی جنگ شروع ہوئی، اور ابن سعد نے کہا تم سب مل کے نہ لڑو ورنہ سب قتل ہو جاؤ گے، فوج ختم ہو جائے گی، ایک ایک بہادر علی اکبر کے مقابل بھیجو اور قتل کر کے کوئی بھی آ جائے علی اکبر کو۔ اس لیے ایک پہلوان مقابل آیا، حسین علی اکبر کی جنگ دیکھنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بار چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پردے سے ام لیلہ دیکھ رہی تھی حسین کے چہرے کو۔ بے اختیار کا والی میرے بیٹے کی خیر ہے؟ کہاں تمہارا بیٹا حیات ہے؟ کہ لیکن ایک دم سے آپ کے چہرے پہ زردی چھا گئی۔ کہاں ام لیلہ؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا پہلوان، شام کا مانا ہوا پہلوان میرے لال سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ کا تو تشویش کی کیا بات ہے، آپ کا بیٹا تو بہت بہادر ہے۔ کہاں ام لیلہ؟ بہادر تو بہت ہے میرا علی اکبر، لیکن کیا کروں دل نہیں مانتا۔ وہ سامنے جو آیا ہے وہ کھا پی کر سیر ہو کر آیا ہے،
मेरा बेटा 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन का प्यासा है। मेरा लाल अली अकबर, उम्मे लैला, मैंने अपने नाना से सुना है कि बेटे के हक में माँ की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। जाओ अली अकबर की फतहयाबी के लिए उम्मे लैला तुम खैमे में जाके दुआ करो। गोया हुसैन माँ को दर खैमा से हटाना चाहते, माँ को खैमे के दर से हटाना चाहते हैं। उम्मे लैला गई सहने खैमा में, सर के बाल खोल दी, जेरे आसमान दोनों हाथ बुलंद किए और बीबियों को आवाज दी, मैं दुआ करती हूं तुम सब आमीन कहना। ज़ैनब आओ, उम्मे कुलसूम आओ, रुकैया आओ, रबाब आओ, सकीना आओ। बीबियां घेर कर उम्मे लैला के चारों तरफ खड़ी हो गई और बीबी ने दुआ करना शुरू की। याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, जकरिया को यहिया सा बेटा अता करने वाले, एक बार मेरे बेटे अली अकबर का चेहरा दिखा दे। देखिए सलामती की दुआ माँ ने नहीं की कि उम्र दराज करे, एक बार अली अकबर को दिखा दे। इधर दुआ की, उधर अली अकबर ने मुकाबिल को कत्ल किया, उसकी लाश गिरी और अली अकबर वापस हुए और वापस आकर खैमे के दर पर हुसैन के करीब आए। माँ को पता चल गया कि बेटा आया है। माँ इत्मीनान से सहने खैमा में बैठ गई, लेकिन जब अली अकबर चलने लगे वापस तो हुसैन के कान में कोई ऐसी बात कही जिसे सुनकर हुसैन रोने लगे। तो बेख्तियार रोते हुए खैमे के दर के पास आए। अली अकबर घोड़े पे बैठे चले गए। हजरत ज़ैनब ने दर खैमा से पूछा, क्या कहा मेरे बेटे ने आपके कान में जिसे सुनकर आप रोने लगे? कहा ज़ैनब तुम सुन नहीं सकती हो और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा अगर तुम वो बात सुनोगी। कहा भैया मेरे हक की कसम मुझे बता दीजिए अली अकबर ने क्या कहा। कहा ज़ैनब दस्तूर बदल गया है करबला का। दुनिया का दस्तूर यह है कि बूढ़ा बाप जब मरने लगता है तो जवान बेटे को वसीयत करके मरता है। यह जवान बेटा मरने गया है और बाप को वसीयत की है, मुझे ये वसीयत करके गया है, मेरा कद लंबा है इसलिए मेरा लाशा मरने के बाद आपसे उठेगा नहीं, आप तन्हा मेरा लाशा न ला। और दूसरी बात ये कही कि फुफी अम्मा तो अली की बेटी है मगर मेरी माँ गैर घराने की है, ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ के सर से चादर छिन जाए। जज़ाकल्लाह। आधी रात गुजर चुकी और आप चाको चौबंद पुरसा अदा कर रहे हैं। फजाइल भी आपने सुने, मसाइब भी आपने बहुत ही नूरानी तरीके से सुने। चंद जुमले रह गए और तकरीर को तमाम करता हूं। सारे शहीदों ने घोड़े से गिरकर आवाज दी, मदद को आइए, नुसरत को आइए, आप पर सलाम हो। मैं घोड़े से गिर गया, लेकिन अली अकबर ने सलाम नहीं किया बल्कि जवाब सलाम दिया, जवाब सलाम अदा किया। इसलिए कि अगर सलाम करते तो सलाम का जवाब वाजिब है और हुसैन सलाम करते तो अली अकबर को तकलीफ होती। देख कर गए थे जबान में कांटे हैं, इतना भी बेटा नहीं चाहता कि हुसैन को जवाब सलाम की जहमत दे। ऐसा बेटा दुनिया में किसी को नहीं मिला जैसा बेटा हुसैन को अली अकबर मिला। इसी पर फख्र है करबला की तारीख को। उम्मे लैला को सलाम करते हुए इमाम ज़माना फरमाते हैं ज़ियारत में कि वो साबरा बीबी, दुनिया में ऐसी साबरा बीबी नहीं गुजरी जैसी उम्मे लैला। और फिर इमाम ज़माना ने फरमाया
ارے ام لیلا مادر علی اکبر تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، یہ عظمت ہے ام لیلا کی۔ لیجئے تقریر تمام ہوئی، حسین چلے، حسین آواز پہ چلے، لیکن حسین کے کان میں ایک اور آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی، کہیں دور سے آواز آ رہی تھی، علی اکبر گود میں پالا ہے میں اٹھا لوں گی، میں آ رہی ہوں۔ گویا زینب علی اکبر کو پکار رہی تھی، یہ قیامت کا وقت تھا، اور تمام راویوں نے لکھا جب لاشا علی اکبر کا اٹھایا تو ایک بار تمام خیمے کی بیویاں خیمے کے در پہ آ گئیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دے دے کر پکارا، اور خیمے کے پردے اٹھائے اور بچوں سے کہا دوڑتے ہوئے جاؤ، دوڑتے ہوئے جاؤ، ارے تمہارے بھائی کا لاشا تمہارے آقا اکیلے اٹھائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے دوڑتے چلے، کسی نے علی اکبر کے ہاتھ کو تھاما، کسی نے پیر، سارے بچے حسین کے ساتھ علی اکبر کا لاشا اٹھائے تھے۔ اسی وقت راوی کہتا ہے عمر سعد نے حکم دیا حملہ ہو علی اکبر کی لاش پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لاشا آیا، جوان کا لاشا آیا، مقتل میں رکھا گیا، مقتل یعنی خیمے میں رکھا گیا، بیبیاں لاش پہ آ گئیں، بڑا ماتم ہوا، ماتم بیبیاں کر رہی تھیں، لیکن غم ایسا تھا، کہتے ہیں حسین نے علی اکبر کا لاشا قاسم کے لاشے کے پاس رکھ دیا، ادھر قاسم کا لاشا ادھر علی اکبر کا لاشا، اور دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور رخسار کبھی قاسم کے لاشے پہ رکھتے، کبھی علی، کبھی کہتے واہ قاسمہ، کبھی کہتے واہ علی اکبرہ، کہتے حضرت زینب بے قرار ہو گئی، بھائی کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس منزل پر بھی بقول امام زمانہ حضرت ام لیلا تڑپ کر لاش علی اکبر پہ نہیں روئی، نہیں روئی، بڑا صبر کیا، اس لیے امام زمانہ نے سلام کیا کہ صابرہ بی بی آپ کے جوان بیٹے کا لاشا آیا لیکن آپ نے صبر کیا، لیکن ماں تھی نا، اور ایک ایسی منزل آئی جہاں ضبط صبر ختم ہو رہا تھا، وہ منزل یہ تھی کہ 11 محرم کو جب بیبیاں مقتل میں آئیں تو دیکھا لاشیں پڑے ہیں، ابھی لاشوں کے سر نہیں کٹے تھے، ہر بیوی نے سر کو اٹھا اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھ لیا، جو بیوی گئی اس نے اپنے وارث کا سر اپنے ام لیلا آگے بڑھی اور علی اکبر کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا، اسی وقت عمر سعد نے شمر کو حکم دیا کہ سب کے لاشوں کے سر کاٹے جائیں اور نیزوں پہ بلند کیے جائیں، سر کٹنے لگے، جب شمر تلوار لے کر علی اکبر کا گلا کاٹنے آیا تو روایت میں یہ ہے کہ ام لیلا نے اپنا گلا علی اکبر کے گلے پہ رکھ دیا کہ پہلے ماں کا گلا کاٹ لے پھر علی اکبر کا ساتھ۔ ماتب حسین یا حسین،